حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں توحید کا اعلان دیا، فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ جبکہ قریش بتوں کو پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کے سوا اور بھی بہت سے خدا اور معبود عقیدہ رکھتے تھے۔ حضور نے سب کو رد کیا، فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، میرے ذریعے سے اللہ کا کلام تم کو پہنچتا رہے گا، مجھ پر وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔ قریش سب مخالف ہو گئے کہ تو دادا پردادا کے دین کو چھوڑنے والا ہے، ہم اپنے دادا پردادا کے دین پر رہیں گے، تیری بات ماننے والے نہیں۔ حضور نے تبلیغ جاری رکھی، حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، آہستہ آہستہ دانے بڑھتے رہے۔ حضور نے ایک دن دعا کی، اے اللہ دو آدمیوں میں سے جس کو تو پسند کرے، جو تیرے نزدیک بہتر ہو، ان میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت و بلندی نصیب فرما۔ مجھے ضرورت ہے، اس وقت مددگار کی ضرورت ہے۔ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، ان دو مردوں میں سے جس کو تو پسند کرے، جو تیرے نزدیک محبوب ہے، بہتر ہے، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و بلندی نصیب فرما، مسلمان ہو جائے، ہماری مدد کرے۔ نمبر اول ابو جہل بن ہشام اور بے عمر بن الخطاب، ابو جہل ہو یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرے۔ حضور نے دعا کی، اللہ کے پیغمبر اور سچے جانتے تھے کہ دونوں کے نصیب میں نہیں، ایک کے نصیب میں ہے، جس کو اب چاہے۔ حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر اثر پڑا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ خدا کی شان ہے، معلوم ہوا دعا بھی کام کرتی ہے۔ تو حدیث ترمذی شریف میں، جامع ترمذی میں ہے، اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ تو حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا، اسلام کی عزت و بلندی، نصرت و عظمت کے لیے خود انتخاب فرمایا۔ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو قوت نصیب فرمایا۔ بس حضور نے ارادہ کیا، دعا کی، اللہ نے قبول کیا، عمر در پر حاضر ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ مرید کی دو قسمیں ہیں، ایک مرید حقیقت میں مرید اور دوسرا مرید حقیقت میں مراد۔ گویا وہ پیر خود اس مرید کو چاہتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کو اپنے لیے چنتا ہوں، یہ خاص یار ہے، مددگار ہے، یہ ہے مراد۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں عمر کی فضیلت اور عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو ما زلنا عزت، اللہ نے ہمیں بہت عزت اعلان دیا کہ اللہ کے پیغمبر مسجد میں آ کر نماز پڑھو، گھر میں نہیں، جو آئے گا میں اسے لڑوں گا، ماروں گا۔ کون ہے جو آئے گا اور تمہیں روکے گا؟ وہ باغیرت تھے، بلند آواز رکھتے تھے، دل کے جری بہادر تھے، دلیر تھے، دل کے دلیر۔ ایک جسمانی طاقت اور دل کی طاقت۔ عمر کو جسمانی طاقت بھی تھی تو دل کی طاقت تھی، دونوں طاقتیں تھیں۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اب حضرت عمر کی دعا سنیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، دو چیزیں عطا فرمانا۔ سوال ہے، دعا۔ نمبر اول، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، میں چارپائی پر نہ مروں، میں تیری راہ میں شہید ہو رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ ان کو پتا تھا کہ شہادت کا کتنا درجہ ہے۔ دنیا تو فانی ہے، خوش نصیب ہے وہ جو دین اسلام کی عظمت کے لیے جان دے دے، جان کی قربانی دے۔ ہم تو ڈرتے ہیں مرنے سے، شہید ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ شہید ہونے کی دعا کرتے ہیں، اللہ شہادت دے۔ عجیب بات کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مضبوط روایت۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ پر بھی یقین، آخرت پر یقین، جنت پر یقین، شہادت کے نعمت ہونے پر یقین، مرنے کے بعد بدلہ اچھا دیکھنے پر یقین۔ اس لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں پیسہ دے، ہمیں زمین دے، یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت دے۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، ایمان ہے یہ، اللہ سے محبت۔ نمبر دو، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ میری موت تیرے پیغمبر کے شہر میں ہو جائے، میری موت اپنے پیغمبر کے شہر میں مہیا فرما، نصیب فرما۔ مروں لیکن مدینے میں، مدینے سے باہر نہ۔ عجیب بات ہے، مدینہ اسلامی ملک ہے، آدمی شہید ہوتا ہے کافروں سے لڑتے، شہید ہوگا کہ جہاد کے محاذ پر ہو، کافروں سے لڑتے ہوئے، ادھر دارالاسلام ادھر دارالحرب ہو، لڑتے وہاں مرے تو شہید ہے، اور پھر مدینے میں کیسے؟ مدینہ تو دارالاسلام ہے۔ لوگوں نے سوال بھی کیا، حضور یہ آپ کی کیسی دعا ہے؟ یہ تو عجیب ہے، یہ تو متعارض ہے، متناقض ہے، نہیں ہو سکتا۔ پانی آگ جمع ہو جائے کیسے ہوگا؟ ایک برتن میں پانی بھی ہو، اسی برتن میں آگ بھی ہو، کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مدینہ ہو پھر شہادت ہو، شہادت ہے تو مدینہ نہیں، مدینہ ہے تو شہادت نہیں، ایک چیز ہوگی۔ فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ عمر کہتے ہیں مجھے دونوں مطلوب ہیں، شہادت بھی مطلوب ہے، مدینہ بھی مطلوب ہے، یہ دونوں میرے مطلوب ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا تو اس کے نزدیک کوئی مشکل نہیں، مجھے یقین ہے اس پر، میں مانگتا ہوں چاہے گا تو سارا انتظام خود بنا۔ انا یشاء اللہ یأتی باللہ، جب رب چاہے گا تو اس طرح مشکل کام کر کے دکھائے گا۔ ہے تو مشکل، ہے تو عجیب، لیکن چاہے گا تو خود بخود کرے گا۔ اس کو یقین تھا، حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ یقین تھا، اس کا خزانہ وسیع، اس کی قدرت لا محالہ ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں جو چاہتا ہوں، میرا جو دل چاہتا ہے، شہادت بھی ملے اور مدینہ بھی ملے۔ مدینہ کے جگہ پر بلد رسول، اپنے پیغمبر کا شہر، نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے شہر سے بھی محبت ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے صحابہ کو نبی کی محبت کی، یہ حدیث سناؤ، کہو کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو مانتے ہیں، عمر کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا چاہتے کہتے ہاں عمر کو تو مدینے کی محبت ہے، نبی کے شہر کی محبت ہے۔ اللہ محبوب کے ساتھ ہونا، محبوب کے ساتھ ہونا، محبوب کے شہر میں ہونا، محبوب کے بستی میں ہونا، عاشقوں کا کام ہے جنہوں نے محبت کا مزہ چکھا اس کو پتہ پائے، جس کو محبت کا مزہ آیا ہی نہیں اس بیچارے کو کیا پتا کہ محبوب کا مزہ کیا، محبوب کے شہر کا مزہ کیا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر میں موت عطا فرما۔ سبحان اللہ، واہ عمر تیرے یہ جملے یہ روئے زمین کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ پوری دنیا کے پہاڑوں کو سونا بناؤ، سونا ترازو کے ایک پردے پر رکھو۔ عمر فاروق اعظم کی یہ دعا پوری دنیا کے پہاڑ جو سونا ہے، سونا اس سے وزن میں زیادہ ہے، وہی پیارے جملے ہیں، عشق بھرے جملے، دل والے، اللہ کا بھی پیارا، اس کے محبوب کا بھی پیارا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کی حالت میں ایک مجوسی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے، ابو لؤلؤ کنیت، فیروز اس کا نام ہے، مجوسی ہے، غیر مسلم، وہ لوہار کا کام جانتا تھا۔ خنجر میں زہر ڈال دیا، خنجر کے دونوں طرف چھری، ادھر سے مارو ادھر سے مارو، بیچ میں ہاتھ پکڑو، خنجر بنایا، اس کو زہر سے بھر دیا، محراب میں اپنے آپ کو چھپا دیا۔ عمر فاروق اعظم نماز کی حالت میں ہے تو وار کیا نماز کے اندر مسجد نبوی میں۔ سبحان اللہ، اسی وار سے عمر فاروق اعظم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہی ذوالحج کا مہینہ ہے، ابھی ذوالحج سال کا آخری مہینہ ہے۔ مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا 26 ذوالحج کو انہوں نے خنجر مارا، بعض نے 27، بعض نے 28، تو 3 دن کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا قبول ہوئی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ غیر یہی پوچھا مارنے والا کون؟ لوگوں نے کہا مجوسی کو۔ شکر ہے کسی مسلمان پر میرا بوجھ نہیں ہے، مجوسی ہے مجھے شہادت کی دولت مل گئی۔ پھر صرف پیغمبر کا شہر نہیں، پیغمبر کا شہر بھی ہے، پیغمبر کی مسجد بھی ہے، پیغمبر کا محراب بھی ہے۔ یہ جو ممبر نہیں، مسجد محراب، یہ مدینے کا محراب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے، نبی آخر زمان کا ممبر و مصلی ہے۔ نبی کی جگہ پر، نبی کے شہر میں اللہ کو پیارے ہوئے، عمر فاروق اعظم کی دعا قبول ہو گئی۔ معلوم ہوا اللہ اپنے پیارے دوستوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا دل سے نکلے، جو دل والی دعا ہے، درد والی دعا ہے، جو اندر کی محبت والی دعا ہے، درد والی دعا، عمر فاروق اعظم کی عجیب دعا کی وہ بھی قبول ہو گئی۔ ادھر نبی کی دعا قبول کی، عمر کو مسلمان کیا، ادھر عمر کی دعا قبول کی، شہادت بھی مل گئی، مدینہ بھی مل گیا۔ دنیا میں ایسے انمول ہیرے لوگ پیدا ہوئے، ہیرے، عاشق، صادق، مرد حاذق،
عاشق صادق مرد حاسق، محبوب رب خالق، بڑے لائق آدمی تھے۔ آج کل تو منافق نہ، صادق سچا بات سچا۔ اللہ ان کے مزار پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، میں ایسے محبوبوں سے محبت دے اور اسلام پر استقامت دے، اپنی بندگی اپنے محبوب کی غلامی، عالم بعمل نائب نبی، عالم ربانی کی نسبت